الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ ان کی بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے، یہ ان کی ایک کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کمپائلیشن ہے، بعد میں ان کے میرے صاحبزادے نے جمع کی، دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج۔ ٹھیک ہے، تو مولانا بنوری علیہ الرحمہ 1908 میں پیدا ہوئے، 1977 میں آپ کا انتقال ہوا۔ بڑے آدمی تھے، وہیں بھارت کے پڑھے ہوئے تھے، مولانا کاشمیری وغیرہ کے بڑے لوگوں کے شاگرد تھے۔ اور جیسے وہ آدمی تھے نا کہ جو کچھ لوگوں میں صلابت ہوتی ہے، مضبوطی، یعنی وہ متاثر نہیں ہوتے کہ بھئی ٹرینڈنگ کیا ہے۔ تو ان کے زمانے میں ٹی وی وغیرہ آ گیا تھا، پی ٹی وی وغیرہ، تو ان سے بھی، اور ریڈیو تو تھا نا، ریڈیو میں تو تمام بڑے علماء ہمارے جاتے رہے ایک زمانے میں، بڑے بڑے لوگ جاتے، اور بھی وہاں بھی کچھ لوگ نہیں جاتے۔ تو ان سے جب کہا گیا تو کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں، مطلب میں نے جو ہے وہ دین پھیلانا ہے، عام کرنا ہے، تو وہ دین کی شرائط پہ پھیلانا ہے۔ مطلب میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے کہ بھائی جو دنیا کا ٹرینڈ ہے میں نے اس میں ڈھل کے دین کو پھیلانا ہے۔ بہت سخت بہت بات کر دی۔ اب یہ ان کا ایک مضمون ہے، علماء اور مصلحین اور ان کے فتنے۔ یہ میرا خیال ہے لیٹ 60s میں لکھا ہوگا، میں تاریخ وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ذرا پڑھ لیں۔ مطلب میں اگر آج بھی اس کو پڑھتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کچھ کلاسوں میں اس کو پڑھایا کیا مطالعہ کیا، یعنی یہ جتنے فتنے ہیں یہ آج آپ کو لگے گا کہ شاید اس کا سب سے بڑا، یعنی آج کہا جا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا کے فتنے، یعنی یہ جتنے فتنے ہیں اس کو پر لگا دیے ہیں سوشل میڈیا نے۔ یہ فتنے تو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے بھی کتاب لکھی ہے نا، بتائیں کہ صوفیوں کے کیا مسئلے ہیں، اور محدثین کے کیا ہیں، مفسرین کیا ہیں، کہ متکلمین کے کیا ہیں، سب ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو پر لگ گئے ہیں نا، جو ٹربو لگ گیا ہے، اور اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی اس کی جو نیچرلائزیشن ہے، یعنی یہ چیزیں اب کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہی، یعنی مذہبی طبقے کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ غلط ہے۔ تو یہ ذرا بس سادہ سا پڑھ بھی لیں نا، ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں۔ تو سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ مصلحین کی جماعتوں میں جو فتنے آج کل رونما ہو رہے ہیں نہایت خطرناک ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن فہرست کے درجے میں چند باتوں کا ذکر ناگزیر ہے۔ ابھی مجھ سے کچھ عرصے پہلے بھی مجھ سے کہا گیا کہ بھائی نوجوانوں کے بارے میں، نوجوان اور قرآن اور نوجوان گفتگو کرنی، تو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کے فتنے، اس پہ ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ وہ کیا فتنے ہوں گے؟ وہ یہی مطلب یہ ہے کہ بھئی بد نظری ہو رہی ہے، یا اور گناہ ہیں، یا یہ ہے اور وہ ہے، اور گانا بجانا اور سب اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا لیکن جو مذہبی نوجوان ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی کسی کو گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی مذہبی نوجوانوں کے اندر جو عجیب عجیب قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہوئے اور عجیب عجیب وہ دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں اور ادھم مچایا ہوا ہے انہوں نے، اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی یہ بات کہ چونکہ یہ اسلامسٹ ہیں اور جناب وہ لیفٹ والے ادھر ہیں اور ادھر ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ فلاں سائبر مجاہدین ہیں اور کی بورڈ واریر ہیں، اب ان کو سو خون معاف ہے۔ کیسے سو خون معاف ہے؟ یعنی آپ کے اندر جذبہ بڑا ہے دین کو غالب کرنے کا یا دین کو پھیلانے کا، لیکن کوئی عقل بھی ہے آپ میں کہ نہیں ہے؟ یا کوئی آپ کی تربیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اب اس پہ گفتگو کوئی نہیں کرنا، یعنی بلکہ ہر ایک نوجوانوں کو اچکا ہی جا رہا ہے کہ بس یہی ہے، انہی سے ہوگا، اور فلاں ان کو سر پہ بٹھائی جا رہا ہے۔ یعنی وہ ہمارے شاگرد نہیں ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال کے ایک مصرے کو جو ہے جیسے سب ٹائٹل بنایا ہوا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو اچھا شعر ہے، پہلا مصرع بہت اچھا ہے، دوسرا مصرع بیکار ہے، یہ دوسرا خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، یہ بالکل 100% سچی بات ہے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ ہم نہیں مان سکتے، یعنی ہماری پوری روایت اس کی تقلید کرتی، پیروں کو ہی جوانوں کا استاد ہونا چاہیے۔ اور اس پہ اتنی لمبی گفتگو ہے، جامع بیان العلم پڑھی ہے ابن عبد البر کی، اور کتابیں پڑھی ہے کہ یہ جو احداث الاسنان ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ہی فارغ قسم کے لوگ ہیں، اور مطلب یہ ہے نا کہ بھئی یہ تو بہت ہی خرابی کی بات ہے کہ لڑکوں بالوں کے ہاتھ میں معاملات آ جائیں۔ وہ جو بھی دین کی بات ہوتی ہے نا، دین بیان کرنے کی یا وہ کرنے کی، لیکن بات اب جو ہے اس کو اتنا کہا، اور چونکہ حلالہ اتنی مچائی بھی ہے نا، اتنی ضرورت ہے، سب اٹھیں، سب قیام کریں اور پتہ نہیں کیا کریں اور یہ کریں وہ کریں، تو ایک یعنی غل مچایا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے بھائی جو مذہبی لوگ ہیں یا علماء مسلم، اب مصیبت کیا ہوتی ہے
کہ کوئی بھی ہلکی پھلکی بات کی جاتی ہے، چونکہ حساس بہت ہوئے ہیں نا، کہ بھائی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، کسی مذہبی جماعت کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ وہ چونکہ یہ کتاب تھوڑی بہت ہم نے پڑھنی ہے، تو اب انہوں نے مثال کے طور پر یعنی جب اسلامک ڈیموکریسی پہ بات کریں گے تو مولانا مودودی علیہ رحمہ پہ کچھ تنقید کریں گے، جب وہ اسلامک اکنامکس پہ تنقید کریں گے تو لامحالہ مفتی تقی عثمانی صاحب زیر بحث آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوشولوجی پہ انہوں نے بات کی تو ڈاکٹر علی شریعتی کا نام لے لیا۔ تو کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور بدلحاظی نہیں کرنی چاہیے، سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر فقہ الواقع کے حوالے سے کوئی محسوس ہو کہ بھائی یہ جو جس چیز پہ اطلاق کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو بیان کرنے میں کیا مسئلہ، اس کو سننے میں بھی کیا مسئلہ ہے، یعنی اتنا ہتھے سے اکھڑنے کی اس میں کیا بات ہے؟ اور ایک آدمی کے سارے کام کو اٹھا کے چولہے میں ڈال دینا کہ کیوں انہوں نے ہمارے کسی بڑے پہ کوئی بات کر دی، یہ رویہ نارمل رویہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی آدمی کو لارجر دین لائف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں تو صحیح نا کہ بھئی وہ آدمی کہہ رہا ہے جی ہم خادم ہیں، اب ان کے آگے پیروکار کیا کر رہے ہیں، ان کے زبانیں کس طرح چل رہی ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی کچھ سیکریٹنس نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں طبقہ علماء کی ایک بڑی تعداد دونوں جگہوں پہ دوسری جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ ڈیموکریسی کے معاملے میں بھی کھڑی ہوئی ہے اور اسلامک بینکنگ کے معاملے میں بھی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ٹھیڑ اس لحاظ سے بھی تو کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو اتنا زیادہ حساس ہو جانا اور پھر اس کی بنیاد پر آپ کسی بھی آدمی کی کوئی ساری کنٹریبیوشن کو آپ جو ہے بالکل ضائع کر دیں، حقارت کر دیں، یہ اب نارمل رویہ ہے۔ میں بتا کے آ رہا ہوں کہ حساسیت بہت بڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی اہل دین پہ بہت اٹیک ہوتا ہے، لوگ ان کی نیوز بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اب جیسے چھوئی موئی بنا دیا جائے ان سب کو اور کسی پہ کوئی بات نہ کی جائے۔ باقی وہ جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے، اب ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ نمبر 1، مصلحت اندیشی کا فتنہ، یہی والا ہینڈ آؤٹ ہے نا آپ کے سامنے جی۔ یہ فتنہ آج کل خوب برگ و بار لا رہا ہے۔ کوئی دینی یا علمی خدمت کی جائے، اس میں پیش نظر دنیاوی مصالح رہتے ہیں۔ اس فتنے کی بنیاد نفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی دینی اور علمی خدمات برکت سے خالی ہیں، لیکن مصلحت اسی میں ہے۔ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جدید میڈیمز آ رہے ہیں، جدید میڈیا آ رہا ہے، تو مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا ایک زمانے میں بڑی ڈیبیٹ چلی تھی، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جب الیکشن وغیرہ کے حوالے سے کچھ معاملات کیے تھے، تو مولانا اصلاحی صاحب چونکہ علیحدہ ہو چکے تھے، انہوں نے بڑی کڑی شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جو ہے، مجھے اب ٹرم بھول رہی ہے کہ بھئی وہ مصلحت وغیرہ تھی، حکمت عملی، مصلحت۔ انہوں نے کہا کہ حکمت عملی اور مصلحت کو اتنا نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات جو بار بار ہوتی ہے نا کہ اینڈز جسٹیفائی مینس، بھئی چونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے نا، تو بھئی مصلحت کا خیال کرنا چاہیے، مصلحت کا خیال کرنا چاہیے۔ مطلب بہت سی بات ایسے ہیں ہمارے، مطلب مختلف جو ہمارے ہاں مسالک ہیں، ان کے کچھ لوگوں نے بڑی اونچی حرکتیں کی، ابھی بھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے بہت سے اکابرین نے بالکل دم ساتھ کے بیٹھے رہے۔ میں سے میری آپ کی کوئی کلام نہیں کیا، کوئی ان پہ نکیر نہیں کی، شاید ہو سکتا ہے بند کمروں میں کہتے ہوں، لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس سے ایک امیج بن گیا، علماء تو ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی کئی جگہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں وہی مصلحت ہے، وہی بات ہے کہ وہ جو ہے نا کہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہے، چونکہ دیکھیں اہل مذہب کو پہلے بھی چونکہ بڑی حد طرف سے مار پڑ رہی ہے نا، تو اگر ہم تھوڑی سی کوئی بات کر دیں گے تو ایک تو خیر بندے اپنے ہمارے اپنے بندے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے بندہ ساڑھا بندہ ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ 100 خون معاف ہے۔ دوسری بات ہے کہ مصلحت کے خلاف ہے نا، اس سے ذرا جو ہے اہل دین کی ہوا اکھڑے گی، وہ ایک مصلحت یہ بھی تھی۔ لیکن دوسری ایک اور مصلحت بھی تو تھی نا کہ بھئی اگر یہ ٹرینڈنگ میں آ گئی بات، جو کہ آ گئی ہے بہت سی جگہوں پہ، اور جدید نوخیز جو ہے فضلاء اور جو ہے لوگ وہ بھی اسی راہ پہ چل پڑیں، اسی کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مصلحت اندیشی کا فتنہ حضرت بتا رہے ہیں، یہ آج بھی بہت ایکٹیو ہے، اور کئی جگہوں پہ اسی وجہ سے بس چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہمارے پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے، تو ہمارے کہ ریلیجسلی کریکٹ یہ بات نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ دیکھ لیں آپ، یعنی ایسی باتیں ہیں کہ ایک بار وہ عنوانات لکھے ہیں، حضرت العزیزی کا فتنہ، جو بات کہی جاتی ہے اس میں ایک خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں، اس فتنے کی اساس حب جاہ ہے، میں سب خوش رہیں، اور وہی بات ہے نا کہ تنقید نہیں کرنی کسی پہ، تنقید کسی پہ نہیں کرنی، تنقید بری بات ہوتی ہے، اچھی باتیں کریں اور بس ہواؤں فضاؤں میں نا ایسے باتیں کرتے رہیں۔ تو اب حب جاہ کیا ہے کہ بھئی سب لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، سب لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔
تو ہرد العزیزی، اب میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہرد العزیزی کا فتنہ پہلے بھی بہت تھا، سوشل میڈیا وغیرہ کے نیٹ ورک میں جو لوگ بھی آ جاتے ہیں، اہل مذہب، اہل دین، مصلحین، علماء، مفتیان، وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک خاص طرح سے نا من تدا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، اور خاص طرح کی فرینڈشپس ہوتی ہیں اس کے اندر، اور ہم نے بہت اچھے صحیح الفکر صائب الرائے لوگوں کو خراب ہوتے دیکھا اسی چکر میں، پولی باتیں کرنی۔ ابھی ہمارے میں ان سے ملا ہوں، بہت نیک آدمی ہیں، سید متین شاہ صاحب، میں ابھی لکھ کے لایا تھا، انہوں نے آج کل میں نا ایک کوئی پوسٹ کی مجھے کسی نے آج بھیجی تھی، شیخ حامد کمال الدین کے حوالے سے انہوں نے لکھا، ایک جگہ میں نے ان کی بات پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا، میں نقل کرتا ہوں، وہ سن لیں۔ کسی بڑی گمراہی پر علمی سا اختلاف کر دینا استشراق کی سوغات ہے، اورینٹلزم کی سوغات ہے۔ صریح ایمانیات اور اصول دین سے تعلق رکھنے والے مباحث میں انحراف پر بھی انسان حساس نہ ہو، اس میں بے چینی پیدا نہ ہو، تو یہ ایمان کا افسوسناک درجہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب تو اس جذبے کو بھی تنگ نظری اور وسعت ظرفی کے منافی سمجھا جانے لگا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ اچھی بات نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرنا، اور سب صحیح ہیں۔ تو اب وہ میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں اچھے جدید پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، تو کوئی بات ہوئی ایسی ویسی، تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے پولیٹیکل معاملات، جس کو جیو پولیٹیکل کہتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اب جو سب پیچھے ہوا ہے اس کی بنیاد پر وہ بالکل ہی جیسے ہمارے بہت پڑھے لکھے اور بڑے اچھے لوگ، نوجوان بالکل بہہ گئے کہ جی پتہ لگ گیا کہ اہل حق کون ہے، پتہ لگ گیا اہل حق کون، اور پھر آنکھوں سے پٹھی اتر گئی اور سب واضح ہو گیا، حسینیت اور یزیدیت اور فلاں ڈھما۔ تو بھائی کوئی بنیادی عقیدہ تو پڑھ لو یار، وہ دیکھ تو لو کیا عقیدہ ہے، کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ وہ بچے مجھ سے بعد میں ایک سینئر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے جو بچے ہیں بیچارے کہاں کھڑے ہیں۔ پھر میں نے ان کو آج ایک کتاب بھجوائی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 متضاد تصویریں، جن کو شوق ہو وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ تو بالکل فرقہ وارانہ آدمی نہیں تھے نا، وہ سادات میں سے تھے، اور وہ جو کہا جاتا ہے سادات میں تو کوئی نہ کوئی تشیع ہوتا ہی ہے، تھوڑا بہت تفضیلی تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ سادات میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اور ان میں یہ بڑائی تھی کہ وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں کی فضیلت کو مانتے تھے، دونوں پہ لکھا انہوں نے جو ہے تاریخ دعوت و عظیمت میں، انہوں نے بہت معتدل آدمی، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی فکر پہ تنقید پہ کتاب لکھی، لیکن ان کے اچھے پہلوؤں پہ مدح کی ان کی، بہت معتدل آدمی، ٹھیک، اور بڑے خاندان، ایک ان کا خانوادہ، 2 متضاد کتابیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، اور اصل میں تو بھائی یہ جو ہے وہ ایرانی انقلاب اور خمینی صاحب تو بہت معتدل تھے، اور جناب یہ بھی ایسے تھے ویسے تھے، تو پھر آپ کتاب پڑھ لیں مولانا منظور نعمانی صاحب کی، یہ انہوں نے لکھا اسی پہ، ایرانی انقلاب اور شیعت اور خمینی صاحب پہ لکھی ہے۔ یعنی یہ ڈس ایلیوژنز میں نہیں رہنا، یعنی یہ کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ بھائی جو اسرائیل اور امریکہ کے مقابل میں ایران کے ساتھ دینا ہے، بالکل دینا ہے، یقیناً دینا ہے، اور کوئی ہم نے کوئی تکفیریت نہیں پھیلانی، کچھ بھی نہیں کرنا، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہوئے، اوپر ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حرد العزیزی ہے وہ اس چکر میں بھی جو ہے تو کرتے بالکل ہی بہہ گئے بہت سے لوگ۔ تو دھیان کر لیں نا، کچھ دیکھ لیں کہ کہاں بریک مارنی ہے، کہاں آگے جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ اس میں بیچ میں نے پہلے بھی کر دیا، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بیچ میں جو کسی نے بات کرنی ہے، کوئی اعتراض کرنا ہے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی رائے پر جمود و اصرار، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اپنی بات کو صحیح و صواب اور قطعی و یقینی سمجھنا، دوسروں کی بات کو درخور اعتناء اور لائق التفات نہ سمجھنا، بس یہ یقین کرنا کہ میرا موقف 100% حق اور درست ہے، اور دوسرے کی رائے 100% غلط اور باطل ہے۔ یہ اس میں آپ کو پتہ ہے ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل ہوتا ہے، اور وہ بالکل جیسے آپ کہیں نا اس بات کو مکمل کر دیتا ہے کہ وہ خیال کہتے ہیں نا کہ رأیی صواب یحتمل الخطا، کہ میری رائے جو رائے کا ایک دائرہ ہے، رائے کا ایک دائرہ ہے نا، اجتہاد کا دائرہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صواب ہے
لیکن خطا کا امکان ہے، اور جو میرا خصم ہے نا اس کی جو رائے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن یحتمل الصواب۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ چونکہ میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں یہ رد جدیدیت کے قصے میں، تو اس وجہ سے اب تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر گفتگو میں ڈسکلیمر دے دیا جائے کہ بھائی یہ ایک باتیں ہیں اور یہ کچھ خیالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سبھی غلط ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ماڈرن میڈیا میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ماڈرن یونیورسٹی میں مسئلہ نہ ہو، ماڈرن میڈیکل سائنس میں مسئلہ نہ ہو، کسی بھی چیز ماڈرن میں مسئلہ نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، یہ ایک رائے ہے نا۔ تو بہت زیادہ ابرام، بہت زیادہ ادعائیت، یہ بس جو ہم نے کہہ دیا بس وہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور کہتے ہیں یہ ایجاب بالرائے کا فتنہ ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب ان کا بھی کلپ پچھلے دنوں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج وہ جو ایک حدیث ہے نا اس کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ کافی سارے فتنے وہ ان تین کے اندر آ جائیں گے۔ اذا رأیت شح مطاعن و هوى متبعا و دنیا مؤثرۃ و اعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک، جب تم دیکھو کہ بھائی لوگ جو ہے یعنی جو ہے لالچ کی اور حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر رائے والا اپنی رائے میں مگن ہے، فعلیک کبھی خاص ستی نفسی، پھر اپنا آپ دیکھو، اپنا گھر سنبھالو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ خیال کرنا کہ فتنے چونکہ بڑھ گئے ہیں تو اب ہر آدمی بہت ایکٹیو ہو جائے، نہیں، اکثریت پیسو ہو جائے۔ ہم بار بار یہاں عرض کرتے ہیں بہت سے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ کچھ لوگ خاموش ہو جائیں، بس اسی سے مسئلہ حل ہے، یعنی وہ پارٹ آف سلوشن نہیں ہے، پارٹ آف پرابلم ہے وہ، آپ اب چپ کر جائیں بس، اور مطلب دین کے حق میں بھی نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، وہی بات جو کہ آپ اہل نہیں ہیں، آپ ان موضوعات پر کلام کرنے کے اہل نہیں ہیں، بس آپ خاموش ہو جائیں، یہی آپ کا خیر ہے۔ یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آخری کیا ہے، یہ فائدہ پہنچاؤ، یہ فائدہ پہنچاؤ، کہا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اور یہ روایتیں موجود ہیں کہ آخر زمان میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور ایک زمانے میں کہا نا کہ ایک زمانے میں عمل جو تھا وہ علم سے بہتر تھا، علم سب کا ایک جیسا ہی تھا، ایک جیسا تھا، فرق بہت تھا، لیکن ایمان تھا نا۔ تو کہا کہ وہ آخری زمان میں پھر کیا ہوگا کہ وہ جو علم ہے نا وہ بہت سے کثیر علم عمل سے بہتر ہوگا، آپ صحیح جگہ پہ کھڑے ہو کے بس ٹھٹھر ہی جائیں، بس غلط جگہ پہ، جیسے عبداللہ بن مسعود علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ سنت کی راہ پہ سہج چلتے رہو اقتصاد کے ساتھ، وہ بدعت کی راہ میں اجتہاد سے بہتر ہے، خوب محنت، اجتہاد کا مطلب لٹرل معنوں میں خوب محنت کرنے سے بہتر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ایجاب برائے کا فتنہ ہے، اور آج کل سیاسی جماعتیں اس مرض کا شکار ہیں۔ اب ظاہر سیاسی نہیں ہے، مذہبی جماعتیں بھی اس کا شکار ہیں، اور یہ نہیں کہ مذہبی جماعت کے لیڈر اس کا شکار ہیں، ان کی جو پیروکار ہیں بہت سے اس کا شکار ہیں۔ کوئی جماعت دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتی، نہ حق دیتی ہے کہ ممکن ہے مخالف کی رائے کسی درجے میں صحیح ہو، جس کو قاری طیب صاحب علیہ رحمٰن نے ایک جگہ کہا گروہیت، ایک گروہیت پیدا ہو گئی، یہ ہماری پارٹی ہمارا جتھا ہے، وہ جو ہے نا مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، یہی نیشنلزم ہے نا بدترین قسم کا، میرا ملک ہے، مجھے سیکولر نہیں، صحیح ہے غلط ہے، تو میری جماعت، میری پارٹی، میرا مسلک، میرے حضرت، میرے استاد، میرے فلاں امیر، بس وہ چونکہ میں ادھر ہوں، کھڑا ہوا ہوں، تو بس مجھے اب ان کا ساتھ ہی دینا۔ یہ نہ حق دیتی ہے کہ ممکن ہے کہ مخالف کی رائے کسی درجے میں صحیح ہو، یا کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، صرف تعبیر اور عنوان کا فرق یا الاہم فالاہم کی تعیین کا اختلاف ہو۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیان کی گئی، نہیں سمجھ میں آ رہی نوجوانوں کو۔ علماء اقامت دین کو نہیں مانتے، علماء اقامت دین کا کام نہیں کر رہے، علماء کو نظام اسلامی سے کوئی پرواہ نہیں، علماء خلافت نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسے اتنی بڑی بات کیسے آپ نے کہہ دی؟ عام ہمارے یہاں جو تحریکی نوجوان ہیں یہ سب ٹھیک ہے، حساب سے کام، لیکن اصل کام تو کر نہیں رہے۔ یعنی کوئی ان سے پوچھ لے اقامت دین کا مطلب ہی کیا ہے، یعنی چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ اس آیت سے نکلتی ہے نکلتی، بہرحال مقصود تو ہے نا دین کا، لیکن یہ خیال کرنا کہ بھئی جو ہم نے سمجھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہٹ کرنا نظام کو اور نعرے لگانا اور شور کرنا یہی سب کچھ ہے، یعنی ہمارے کوئی برخوردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت۔ ہم بار بار یہاں کہتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں اطلاع ہونا، وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں۔ یعنی ابھی جو یہاں پہ مشاورت ہوئی نا تو سب کو ٹھکانے لگا دیا، چپ کر کے بیٹھے تھے، جہاں روٹی بولتے ہیں گلاب جامن وغیرہ کھلایا، کیا کھلایا،
یہی طریقہ ہے نا. تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ جو کام ہونا ہے وہ اندر ہونا ہے. جتنی بات بتانی ہوگی بتا دیں گے آپ کو. دنیا میں معاملات ایسے چلتے ہیں. تو یہ خیال کرنا کہ شور کر کے اور نعرہ بازی جو کر رہا ہے بس وہی کوئی انقلابی ہے، یا اسی کو کوئی جو ہے وہ اسلامی حکومت کا یا نظام جو ہے اسلامی کا کوئی مروڑ ہے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ نہ ہو؟ تو بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی الاہم فالاہم کا مسئلہ ہو. کوئی آدمی کہتا ہے بھائی وہ نہیں ہوگا مسئلہ جب تک کہ یہ نہ ہو، اور کوئی آدمی اس پہ کر رہا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہے. اچھا جی، سوء ظن کا فتنہ. ہر شخص یا ہر جماعت کا خیال یہ کہ ہماری جماعت کا ہر فرد مخلص ہے اور ان کی نیت بخیر ہے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتی وہ سب خود غرض ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں بلکہ اغراض پر مبنی ہے. اس کا منشا بھی عجب اور کبر ہے. یعنی دیکھیں، بنیادی بیماریاں نفسی ہی ہیں نا، اس کی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہیں کسی دور میں کسی طریقے سے. ابھی آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں ایک ہی مسلک ہے، اہل دیوبند ہیں. کسی پولیٹیکل رائے میں مثال کے طور پہ جے یو آئی والے اور جامعۃ الرشید والے، ان میں جو تصادم ہوتا ہے اور پھر جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں. یعنی آپ سوچیں یار، ایک عام بازاری آدمی بھی یہ زبان استعمال نہیں کرتا، ایسی گندی گالیاں نہیں دیتا جو اس تصویر کے ساتھ ان کی آئی ڈی ہے اس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں. یعنی مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے نا کہ اللہ معاف کر دے، سوشل میڈیا نے جو ہمارے اندر کا سنڈاس تھا نا اس کو ایکسپوز کر دیا. ہم ایکسپوز ہو گئے. یعنی اصل بات وہ ہے نا کہ اخلاقی طور پہ جیسے ہمارے حالات ہیں، باقی مذہبی طبقات کے بھی حالات اللہ ماشاء اللہ وہی ہیں. میں نے آج سے 12 سال پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ انسان کے سب کانشیس یا ان کانشیس کا اظہار جو ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں میں ہو جاتا ہے، جو اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. ایک سلپ آف ٹنگ سے ہوتا ہے، ایک جوک سے ہوتا ہے، ایک ڈریمز میں ہوتا ہے. میں نے کہا تھا چوتھا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نے ہماری خباثت، آج ہی ایک صاحب نے جو بہت بڑے دانشور ہیں اس قدر گھٹیا بات کی ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے میرا خیال ہے جو 5 فالوور ہیں ان کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے. یعنی مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو سنڈاس اندر تھا نا وہ باہر آ گئے. اور یعنی یہ ایکسپوز کر رہا ہے، یہ میڈیا آپ کو، یہ میڈیم آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ آپ کے اندر کی غلاظت جو ہے وہ باہر اگل کے سامنے آ جاتی. تو بہرحال سوء فہم کا فتنہ. کوئی شخص کسی مخالف کی بات جب سن لیتا ہے تو فوراً اسے اپنا مخالف سمجھ کے اس سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ مکروہ انداز میں اس کی تردید فرض سمجھی جاتی ہے. مخالف کی ایک ایسی بات میں جس کی کئی احتمال اور مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، وہی توجیہ اختیار کریں گے جس میں اس کی تحقیر و تذلیل ہو. جی اصل میں یہ میں نے ٹیکسٹ لیا تھا، وہ جو بینات ہے نا بنوری ٹاؤن کی جو سائٹ ہے وہاں سے لیا تھا، ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز آگے پیچھے ہو. اچھا، کیا درج ذیل آیت اور حدیث مبارکہ کی نصوص مرفوع العمل ہو چکی ہیں، یعنی جن پر عمل اب اٹھا لیا گیا ہے؟ ان بعض الظن اسم، اور یقیناً بعض گمان گناہ ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارکہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور بڑے بڑے جھوٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوء ظن ہے کہ امکانات ہو سکتے ہیں نا اس کی بات میں خیر کے، لیکن چونکہ آپ ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور آپ نے وہی بات ہے کہ اس کو ٹرائبلزم کہا جاتا ہے. یہ ٹرائبلزم ہے، یعنی ماڈرن نیشنلزم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرائبلزم، نیو ٹرائبلزم. یہ ٹرائبز ہیں. امریکہ فرسٹ، ٹھیک ہے، امریکہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. تو بس یہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ایک بات کر رہا ہے یا کوئی جماعت ہے یا کوئی گروہ ہے یا کوئی فرد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ اختلاف کو دشمنی کیوں سمجھا گیا؟ یعنی عجیب سی بات. یعنی آپ ادب سے اصول کے اندر رہتے ہوئے اختلاف علمی کر رہے ہیں، یعنی یہ تو اس کو گرانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ مسئلہ خراب ہو جائے. اور یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فلاں صاحب سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے. بھائی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ جی آپ کو زیادہ پتہ ہے یا آپ کو کم پتہ ہے. ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جس نے کوئی بات کی ہے اس کی جو سب سے زیادہ آپ کہیں نا کہ جو گھٹیا امکان ہے اس کو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمیشہ سے تھیں لیکن آپ دیکھ نہیں رہے کہ سوشل میڈیا میں آ کر کتنی زیادہ کھل گئی، کتنی ویزیبل ہو گئی. بہتان ترازی کا فتنہ. مخالفین کی تذلیل و تحقیر کرنا، بلا سند ان کی طرف گھناؤنی باتیں منسوب کرنا،
اگر کسی مخالف کی بات ذرا بھی کسی نے نقل کر دی بلا تحقیق اس پر یقین کر لینا اور مزے لے کر محافل و مجالس کی زینت بنانا، بالفرض اگر خود بہتان ترازی نہ بھی کریں دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق صحیح سمجھنا، کیا یہ اس نص قرآنی کے خلاف نہیں؟ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ہے نا، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں ایک دوسرے پہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو اور پھر سنی سنائی باتیں، یعنی اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ یعنی اے آئی کو استعمال کر کے، اے آئی تو خراب آیا ہے نا، پہلے کیا ہوتا تھا، وہ فوٹو شاپ کو استعمال کر کے کسی آدمی کا کوئی کال یا کوئی تصویر کر دی اور اس کے بعد اس پہ غل مچ گیا، اور مطلب یہ بات کہ بھائی وہ ہے ہی غلط، جھوٹ ہے، لیکن مطلب اہل مذہب بھی، اہل مدارس بھی اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، اس کو یہاں سے وہاں سے یہاں پھیلائی جا رہے ہیں۔ یعنی ہم پروفیسرز کا گروپ ہے، اس میں ایسی احمقانہ باتیں، لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آئے نا فوری طور پہ شیئر کرنا وہ شرعی فریضہ ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن آ گئی، فلاں چیز آ گئی، 15 منٹ بعد نہیں جی فیک ہے، جی فیک یہ پروفیسرز کا حال ہے، جو بڑے ذہین فتین فہیم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسی احمقانہ چیزیں وہ نقل کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ان کو احساس نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ جو، اور پھر جس طرح میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگانا، بہتان لگانا، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ان کا ایک موقف تھا اس مسئلے میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک آدمی اگر اپنے افکار میں پتہ لگ گیا ہے نا کہ وہ آدمی غلط آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے، جو کچھ بھی ہے، اب اس پر ہر طرح کا کیچڑ اچھالنا جائز ہے۔ ویسے نہیں، مطلب یہ کہ چونکہ اب عوام کو تو دلیل ولیل تو سمجھ میں آنی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو سکینڈل اٹھانے چاہیے، تاکہ سکینڈل سے وہ چلو لوگ تو ریپیل کر جائیں گے، باقی ہے بندہ وہ جو غلطی ہے، تو اب اس پہ ہر تہمت لگانا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو یہ جدید بہت سے لوگ ہیں جو متجدین کہلاتے ہیں، ان کی بہت سی باتیں غلط ہوں گی، لیکن ان پر ایسی تہمتیں بھی لگائی گئیں کہ جو لوگ ذرا نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر کریں۔ میں نے یہاں مثال بھی دی تھی نا، مفتی شعیب صاحب کی پریزنٹیشن تھی غامدی صاحب پہ، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ وہ فتنہ ہے، اور یہ جناب پیڈ ہیں، اور یہ پلانٹڈ ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں، یہ بات اہم نہیں ہے، یہ کسی مشن پہ ہیں، ان کو کسی پیسے آتے ہیں، رینڈ کارپوریشن نے ان کو ہائر کیا ہے، اس گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پرائما فیشائے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ بات کریں نا، وہ بات کر لیں، وہ بتا دیں کہ بھئی یہ غلط ہے، جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح اس کے برعکس بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، وہ تہجد پڑھتے ہیں، آپ فلاں کو نہیں جانتے، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ تہجد پڑھنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جتنا تہجد خوارج پڑھتا تھا کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا، یعنی یہ ایک اور الٹی ملتی ہے، یعنی وہ بات، بھائی ہم بات تو کر رہے ہیں اہل سنت والجماعہ کے یہ مجمع علیہ عقائد و تصورات اور اعمال ہیں، بھئی فلاں صاحب جو ہیں وہ اس میں بہت بڑی بڑی ڈیویشنز کر رہے ہیں، یہ بہت اچھے آدمی، یہ بہت مخلص ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ مکالمہ بہت اچھا کرتے ہیں، وہ کرتے ہوں گے بھائی، وہ ان کا الگ معاملہ ہے۔ تو یہ جو گڈمڈ لوگ کر دیتے ہیں نا، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی کیچڑ اٹھا لیں گے، اور دوسری طرف یہ ہے کسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی شخصی سیرت پر آپ بیان کرنا شروع کر دیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ تو ہم جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی یاد میں، ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا نا کہ ان کی نمازوں کو تو ہم اپنی نمازوں کے سامنے ان کی جو ہے وہ تلاوت کو حقیر جانو گے، تو لیکن حال جو ان کا ہے وہ معلوم ہے۔ اچھا جی، جذبہ انتقام کا فتنہ، کسی شخص کو کسی شخص سے عداوت و نفرت یا بدگمانی ہو تو وہ مجبوراً خاموش رہتا ہے، لیکن جب ذرا اقتدار مل جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو پھر خاموشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ گویا یہ خاموشی معافی اور درگزر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ بے چارگی اور ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے تھی۔ جب طاقت آ گئی تو انتقام لینا شروع کیا، رحم و کرم اور عفو و درگزر سب ختم۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء و مصلحین کے فتنے، یہ ٹائٹل ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یہاں اس وقت تاجروں اور جناب کسانوں یا جاگیرداروں کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ حضرت کے نزدیک یہ جو فتنے ہیں یہ علماء میں اور مصلحین میں پیدا ہو گئے، ٹھیک، اس طرح کا جذبہ انتقام بھی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ پھر اگلی بات ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی زیادہ پھیل گئی، حب شہرت کا فتنہ، کوئی دینی یا علمی یا سیاسی کام کیا جائے، آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے اور تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوں۔ تو پھر میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ بھئی یہ جو فیس بک آئی تھی نا شروع میں، تو بڑا ایک میڈیم، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یعنی اس میں آپ کہیں نا کہ عجب سے اور خود پسندی سے
بچنا ناممکن ہے، کیونکہ کمنٹس ہیں، کمنٹس میں واہ واہ ہو رہی ہے، اور میں نے کہا نا بھائی آپ نے اپنی بھی کوئی بات نہیں، کوئی شعر لکھ دیا میر کا یا غالب کا، جون ایلیا کا، یا آپ نے کالج زری نقل کر دی، وہ واہ 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 کمال کر دیا استاد، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، 25-30 جو ہے، کوئی ہارٹ بھیج رہا ہے، کوئی پھول بھیج رہا ہے، بیوقوف لوگ لگے ہوئے۔ تو اب دیکھیں نا، ایک آدمی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک نارمل آدمی، ایک عالم دین، کہیں اس نے درس دیا، کوئی بات کی، تو چلو ہفتے عشرے میں، کوئی ایک مہینے میں کسی نے اس کی تعریف کر دی، جملہ بول دیا۔ یہاں دن میں 6 پوسٹیں آپ کر رہے ہیں، اس میں نا 20-25 بیوقوف آپ کو اس طرح کی باتیں کری جائیں، تو آپ کا نفس تو پھول پھول کے پھٹ ہی جائے گا نا۔ اور جو حالت بنی پڑی ہے اس کا سبب یہ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے نرگسیت، میں نے عرض کیا تھا، ایک بڑے ہمارے ایک صاحب ہیں، میں نے کو اس میں نے خط لکھا تھا، میں نے کہا بازاری پن سے نہیں بچ سکتا وہ آدمی، اور نرگسیت سے نہیں بچ سکتا جو سوشل میڈیا میں انوالو ہے ایز اے پروڈیوسر، اس میں آتا ہے، اس میں یہ کرتا ہے، تو ممکن ہی نہیں، یعنی نارمل آدمی ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ اتنی تعریف وہ جھیل سکے، اتنی تعریف کا جو ہے اس کے اندر سہار ہو۔ اور دیکھیں مطلب مراد یہ ہے نا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دینی مدارس ہوں یا اور بھی دینی کام ہوں، ان کے اب اشتہار جو پچھلے کچھ سالوں سے آ رہے ہیں، وہ دیکھ کے مطلب ہم نے تو مطلب 99 میں MBA کیا تھا، تو اس زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ پڑھی تھی اور چیزیں دیکھی تھیں، تو مطلب یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، سیلز مین شپ اور تبلیغ، تو بہت بعد میں جا کے پتا لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یعنی اور پھر مسئلہ وہی ہے نا کہ ہر سودا بیچنے کے لیے مطلب ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی سودا اس کے ذریعے بیچا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی مطلب عام طور پہ ہونا کیا چاہیے، اطلاع دینی ہے، اطلاع دے دیں، یعنی اس کے اندر اپنی مدح سرائی بہت زیادہ کرنا یا اپنا بتانا، یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوگی جو ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ عظیم الشان یہ تو پرانی بات ہے، 30 سال پرانی، جب کانفرنس چلتے تھے عظیم الشان، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب ذوقاً اچھا نہیں لگتا، ذوقاً یہ اچھا نہیں لگتا نا کہ بھائی آپ اپنی بہت زیادہ مارکیٹنگ کوئی کریں، جیسے پرانا طریقہ تھا کہ بھائی فلاں چیز جو ہے سودا آ گیا جی بازار میں، جی بس اطلاع ہو گئی، یہاں سے شروع ہوا تھا، فلاں قافلہ آ گیا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ طبل بجتے تھے، اطلاع ہو گئی نا آپ کو، بھائی اطلاع کر دیں کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، میرا خیال کافی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ تقریباً سارے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو خوشبو بیچنے کے لیے یا جوتا بیچنے کے لیے یا ٹراؤزر بیچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے دینی دعوت اور دینی کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم طالب علموں کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بس، اور یہ لگنا بھی اب نہیں لگتا نا لوگوں کو، اصل پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ کچھ باتیں اتنی نیچرلائز ہو گئی ہیں کہ اس کے بارے میں نکارت بالکل نہیں ہے، مطلب شرعی نکارت تو دور کی بات ہے، نفسی نکارت بھی نہیں ہے کہ شاید یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، در حقیقت اخلاص کی کمی یا فقدان سے اور خود نمائی اور ریاکاری کی خواہش سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، صحیح کام کرنے والوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا، اور در حقیقت یہ شرک خفی ہے۔ حق تعالیٰ کے دربار میں کسی دینی یا علمی خدمت کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے۔ میں نے یہاں عرض کیا تھا، ابھی جو ہمارے درمیان سے ایک بہت بڑے آدمی دنیا سے اٹھے ہیں، مفتی مقدار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی شخصیت کا جائزہ لے لیں، وہ ہر طرح کے اس کام سے بچے ہوئے آدمی تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے قبولیت نہیں دی تھی؟ وہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ بھئی ایک مقبولیت ہوتی ہے، ایک قبولیت ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ان کو کوئی، اب آگے جو دوروں کا ذکر ہوتا ہے، کسی دورے سے ان کو کوئی مناسبت نہیں تھی، وہ چھوٹے آدمی تو نہیں تھے، وہ لاکھوں ان کے مرید تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ حرمین کے علاوہ کہیں گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ہمارے کچھ دوست تھے، ان کے ذریعے سے وہ تھا نا، کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ ترکی جائیں، اور عجیب بات ہے کہ وہ ترکی جانا تھا، انہوں نے جن دنوں میں اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، نہیں ترکی کا ویزا بھی ان کو نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہوتی، تو وہ جیسے حرمین گئے، اس کے علاوہ وہ کہیں امریکہ ادھر کی سیریں انہوں نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا، ایک بڑا آدمی سامنے کیسے آئے گا، لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ اتنا بڑا آدمی پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کا اپنا بھی تو کوئی نظام ہے نا، ان اللہ اذا احب عبدا جو ہے دعا جبریل، وہ حدیث پڑھی بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی بھی تو ایک اسکیم ہے نا، اس کو آنے دیں بدو کار، آئی جائے گی وہ اپنے طریقے سے۔ اچھا جی، یہ شرک خفی ہے، حق تعالیٰ کے دربار میں کسی دینی یا علمی خدمت کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے، اور یہی تمام اعمال میں قبول عند اللہ کا معیار ہے۔
اخبارات، اب دیکھیں اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ابھی ریڈیو ٹی وی کا بھی ذکر نہیں کر رہے نا. اخبارات، جلسے جلوس اور علماء کے بیرون ملکوں کے دورے زیادہ تر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے نا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ پھیلے، اچھا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس میں میل انٹینشن ہو، بس یہ ہے کہ بھئی خیر کی بات ہے، پھیلے، نیٹ ورک عام ہو، زیادہ ہو. یعنی ہم نے اپنے کئی شاگردوں سے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو ادارے کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ادارہ بنایا ہے، اب اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. یعنی مطلب ریسرچ میں کہا جاتا ہے پبلش اور پیرش، تو گرو اور پیرش، بس اس وقت دنیا کا قانون یہی ہے، گروتھ ہے. یعنی یہ بات کہ جی میں 35 سال سے ایک ہی مدرسے میں 25-30 لوگوں کو ہی پڑھاتا چلا جا رہا ہوں، یہ اب بہت مشکل ہو گئی ہے بات کہ یہ کیا بات ہو گئی. اور یہ اب ہم نے پرانے لوگوں کو پڑھ لیا، ماسٹر ہوتے تھے، بڑے بڑے ماسٹر، بڑے اچھے اچھے ماسٹر، 40 سال 50 سال اسکول میں پڑھایا، 50 سال شام کو بچوں کو فری پڑھایا، جس جذبے سے پہلے دن پڑھا رہے ہیں اسی جذبے سے آخری دن پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھائی جا رہے ہیں، اور پوری طرح مطمئن ہیں، وہ کہ رجے ہوئے ہیں، ہرے بھرے ہیں. کوئی ان کو خیال نہیں ہوا کہ میں نے تو یہ بچوں کو پڑھایا اور یہ کیا ہوا اس کیا. لیکن آج ایک مسئلہ ہے کہ یہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ریڈار میں ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کی بات پھیل دی کہ نہیں پھیل دی، آپ کا ادارہ گرو کر رہا ہے، اس کی اور کتنی برانچیں ہیں. یعنی پہلے میں نے بتایا نا کہ جو مٹھائی کی دکان ہے پشتوں سے چلی آ رہی ہے، ایک ہی ہٹی ہے جو چلی آ رہی ہے، اب نہیں ہو سکتا. اب وہ ہوگی تو وہ چین بنے گی. تو میں بتانا کہ چاہتا ہوں یہ دینی کام میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا کہ برانچز کتنی ہیں، نگ کتنے ہیں، بندے کتنے پڑھ رہے ہیں، کوانٹیفیکیشن اس پہ بڑا ہوا ہے. کتنے بندے آپ کے مدرسے میں؟ 25 ہیں. اوہو، کیا مدرسہ، یہ آپ نے کیا کیا، اس کی کیا ضرورت، اس کا کیا فائدہ ہے. نہیں، پھر اب آپ کی ورتھ ہی ختم ہو گئی نا. جیسے مطلب آپ کی تنخواہ کتنی ہے یا آپ کا گریڈ کیا ہے، اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ نے اہمیت دینی ہے. مطلب اسی میں یہ ہے نا کہ بھائی آپ کا کیا ہے. تو میں بتا کے رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپینشن ہے نا، یہ ایکسپینڈ کرنا ہے اور شہرت ہو اور عام ہو اور پھیلیں، وہ اس میں ایک حصے آ گئے. نمبر 9، خطابت یا تقریر کا فتنہ. یہ فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لن ترانیاں انتہا درجے میں ہوں، عملی کام صفر کے درجے میں ہو. قوالی کا شوق دامن گیر ہے، عمل و کردار سے زیادہ واسطہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خطیب اس انداز سے تقریر کرتا ہے گویا تمام جہاں کا درد اس کے دل میں ہے، لیکن جب عملی زندگی سے نسبت کی جائے تو درجہ صفر ہوتا ہے. اب یہ بھی بہرحال مطلب گفتگو کرنا، تقریر، میں نے بہت پہلے ایک عرض کیا تھا کہ وہ سلیم احمد صاحب نے یہ بات کہی تھی 80s کے شروع میں، اس سے پہلے، کہ جو ہمارا دور ہے وہ گفتگو کے فتنے کا دور ہے. وہ 80s تھا، آج 2026 میں تو بہت ہی بڑھ گیا نا یہ کام. ظاہر ہے کہ دعایت یعنی پروپیگنڈا کا فتنہ. جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں، خصوصاً سیاسی جماعتیں، اب یہاں سے مراد سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں، ان میں غلط پروپیگنڈا اور واقعات کے خلاف جوڑ توڑ کی وبا اتنی پھیل گئی ہے جس میں نہ دین ہے اور نہ اخلاق، نہ عقل ہے نہ انصاف، محض یورپ کی دین باختہ تہذیب کی نقالی ہے. اخبارات، اشتہارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن تمام اس کے مظاہر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ بھئی پروپیگنڈا، یک ایلول کا ہم یہاں ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی ایک کتاب پروپیگنڈا پہ ہے، ٹیکنیک پہ بھی جو کتاب لکھی ہے پروپیگنڈا پہ، کہ وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے. اور اب تو خیر یہ ہم نے کان پک گئے نا سن کے. ہمارے کیا تھا وہ 5th جنریشن یا 6th وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہوتا ہے. تنظیم سازی کا فتنہ، اب دیکھیں یہ بھی سن لیں. چند اشخاص کسی بات پر متفق ہو گئے یا کسی جماعت سے زیادہ اختلاف رائے ہو گیا، ایک نئی جماعت کی تشکیل ہو گئی. طویل و عریض اغراض و مقاصد بتائے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کے لیے فوراً اخبار نکالا جاتا ہے، بیانات چھپتے ہیں کہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے. نہایت دلکش عنوانات اور جاذب نظر الفاظ و کلمات سے قراردادیں اور تجویزیں چھپنے لگتی ہیں. امت میں تفرقہ و انتشار، تفرق و انتشار اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آئی. تو یہی بات ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ مختلف ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، آپ جو ہے وہ بناتے چلے جائیں، اور جیسے گلی محلے میں بھی کھل جاتی ہے نا بہت سی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک ایک زمانے میں، یعنی ان کا تو تصور یہ تھا نا کہ بھئی جماعتیں یا پارٹیاں بنانے ہی غیر اسلامی ہیں.
مولانا عبدالغفار حسن علیہ رحمہ، ایک زمانے میں ان کو تھا نا کہ بھائی پارٹیاں کیسے بن سکتی ہیں، اسی طرح حزب اختلاف کا کیا تصور ہوتا ہے. تو یہ بات تو چلے ایک الگ بحث ہے. سوال آپ ویسے دیکھ لیں نا کہ جماعت یا انجمن ہمارے ہاں کب بننی شروع ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ 1900 کے آس پاس کا کام ہے. حمایت اسلام، اس سے پہلے کانگریس بنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ بنی، اس کے بعد تحریک. ورنہ کون سی جماعت تھی؟ دینی جماعت کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ یعنی آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ، جن معنوں میں مدرسہ تھا، اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب کا مدرسہ بھی وہی تھا. اسکول تھا یا جماعت شیخ الہند، ڈاکٹر صاحب نے کتاب. تو جماعت شاہ ولی اللہ کو جماعت تھوڑی سی کہ اس کی ممبرشپ ہو یا لوگ اس سے اٹیچ ہوں یا ان کی لکھت پڑھت ہو یا ان کی ہائرارکی ہو، یہ فلاں جگہ کے امیر ہیں، فلاں جگہ کے انچارج ہیں. ایک بڑا آدمی ہے، لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے انداز میں. اور کیا تھا، اور وہ تصوف کے سلاسل تھے، اس میں ایک خاص طرح کی آرگنائزیشن ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اس کی نوعیت بالکل اور تھی نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو یعنی کہ جماعتیں ہی کب بنیں گی؟ دینی کو چھوڑ دیں آپ. سیاسی جماعت کا کیا تصور؟ سیاسی جماعت کب بننی شروع ہوئی؟ یعنی لوگوں کو لگتا ہے نا کہ جیسے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. عصبیت جاہلیت کا فتنہ، اپنی پارٹی کی ہر بات خواہ وہ کیسی غلط ہو اس کی حمایت و تائید کی جاتی ہے، اور مخالفت کی ہر بات پہ تنقید کرنا سب سے اہم فرض ہے. یہ بات پہلے آ چکی ہے. مدعی اسلام جماعتوں کے اخبار و رسائل، تصویریں، کارٹون، سینما کے اشتہار، سود اور قمار کے اشتہار اور گندے مضامین شائع کرتے ہیں، مگر چونکہ اپنی جماعت کے حامی ہیں اس لیے جاہلی تعصب کی بنا پر ان سب کو بنظر استحسان دیکھا جاتا ہے. وہی بات جو اب بات کی ہے نا کہ اپنا یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارے مسلک سے ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارے فرقے کا ہے، ہمارے گروہ کا ہے. الغرض جو اپنا حامی ہو وہ تمام بدکاریوں کے باوجود پکا مسلمان ہے، اور جو اپنا مخالف ہو اس کی نماز روزہ کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. میں پھر عرض کر دوں، یہ علماء اور مصلحین سے کہہ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ مذہبی لوگوں کی بات ہو رہی. حب مال کا فتنہ، حدیث میں تو آیا حب دنیا راس کل خطیۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. حقیقت میں تمام فتنوں کا قدر مشترک حب جا یا حب مال ہے. بہت سے حضرات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو دنیا کی جستجو اور محبت کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ایک ہے دنیا سے تعلق اور ضروریات کا اصول، اس سے انکار نہیں. نیز ایک ہے طبعی محبت جو مال اور آسائش سے ہوتی ہے، اس سے بھی انکار. اب ایک بڑا آدمی کلام کر رہا ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ جھٹ سے آدمی کو اعتراض کر دے تو وہ سارے امکانات ایک ایک جملے میں بتا بھی رہا ہے کہ بھئی کوئی اچھا اس کا مطلب رہبانیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور وہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ جو حضرت تھانوی کہا کرتے تھے کہ ایک حقوق النفس ہیں، ایک حظوظ النفس ہیں. حقوق النفس سے کون روکتا ہے؟ مسئلہ تو حظوظ ہیں، لذتیں ہیں، لگژریز ہیں، ڈیزائرز ہیں جن میں مسئلہ ہے. اچھا، اور طبی محبت سے بھی کوئی انکار نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ حب دنیا یا حب مال کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ شریعت محمدیہ اور دین اسلام کے تمام تقاضے ختم یا مغلوب ہو جائیں. اقتصاد و اعتدال کی ضرورت ہے. عوام سے شکایت کیا کی جائے؟ آج کل عوام سے یہ فتنہ گزر کر خواص کے قلوب میں بھی آ رہا ہے، الا ما شاء اللہ. اس فتنے کی تفصیلات کے لیے ایک طویل مقالے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم ان مختصر اشاروں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک دعا پہ ختم کرتے ہیں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، کہ اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور اس کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ حب عملی یقربنی الیک، یا یقربنی الی حبک بھی آتا ہے، اور اس عمل کی محبت عطا فرما جو تجھ سے قریب کر دے. اگلی بہت خوبصورت، یہ مطلب اور بہت ظاہر پیغمبر کی ہر بات حکیمانہ. اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ فیما تحب، اے اللہ جو چیزیں مجھے محبوب ہیں اگر وہ تو مجھے عطا کر تو تو اس کو میرے لیے قوت کا باعث بنانا ان کاموں کے لیے جو تجھے محبوب ہے. یعنی مجھے محبوب ہے مال، اولاد، عزت، اقتدار، تو اے اللہ وہ قوت بنے کس کے لیے؟ ان کاموں کے لیے. وہ مین بنے ٹو اینڈ کیا ہے وہ یہ وما زویت عنی مما احب، اور جو تو مجھ سے لپیٹ لے، فولڈ کر لے جو مجھے پسند ہے. فجعلہ فراغا لی فیما تحب، تو اس کو بنا دینا میرے لیے فراغت کا ذریعہ اس چیز کے لیے جو تجھے پسند ہے. اولاد نہیں ہو رہی، مانگیں بھی، دعا بھی کریں، اسباب بھی کریں، نہیں ہے تو اس کو ہوکا نہ بنائیں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے چاہتا ہے کہ آپ بار کم ہو، آپ پہ فارغ البال جس کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، عہدہ آپ کو نہیں ملا، تو اب آپ کہیں نا کہ بھئی اب بجائے اس کے عہدہ نہیں ملا تو بیمار ہو جائیں، اور یہ کہ نہیں ملا چلو اب وہ کوئی اور کام کر لیتے ہیں، خیر کا کام کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو جو چیز میں یہ پسند ہے تو نے نہیں دی، تو کیا کر کہ تو فراغت کا ذریعہ بنا دے کہ بس وہ چیز نہیں ملی تو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے لیے جو ہے وہ تمام اشیاء سے زیادہ محبوب بنا دے، اپنی جان سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اور ٹھنڈے پانی سے بھی۔ ٹھنڈے پانی کا ذکر اس لیے ہے کہ بھئی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ مطلب محسوس بھی ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے، ذاق طعم الایمان، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ وجد حلاوت الایمان، تو آپ دیکھیں ٹھنڈا پانی ایک بالکل اس کی کیفیت ہے، تو اللہ سے تعلق اگر کیفیت میں نہیں ہے تو پھر وہ جعلی ہے نا، تو آپ دیکھیں ٹھنڈا پانی فوری طور پہ آدمی کو سود کرتا ہے نا۔ علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جو علوم و فنون کی راہ سے آتے ہیں، تاریخ اسلام میں ان علمی فتنوں کی مختلف صورتیں رہی ہیں، بہر صورت ان علمی فتنوں کا اثر براہ راست اعتقاد پر پڑتا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ باطنیہ یعنی اسماعیلیہ فرقہ کا تھا، جو کرامتہ کے دور میں ابھرا اور خوب پھلا پھولا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے فضائح الباطنیہ کے نام سے، المنقذ میں 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں باطنیہ، ٹھیک ہے، جن کے امام حاضر ہوتے ہیں۔ اس فتنے کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دین میں الحاد و تحریف کا دروازہ کھل گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ سمبولک ہو گئی، پوری شریعت منسوخ کر دی، اور مطلب اس سے مراد نماز سے مراد سیدنا علی ہیں، زکوٰۃ سے مراد سیدہ فاطمہ ہیں، وہ پوری تفصیل ہے ان کی کہ بس وہ مطلب شریعت منسوخ، وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ شریعت ہے مسئلہ، ہر چیز کو سمبولک بنائی جائے۔ تو یہاں پہ بھی ہے ہمارے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نماز کا مطلب ذکر ہے، نماز کا مطلب یاد ہے، وہ آپ نے کر لی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ مطلب ٹالرنس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا کر دیا کہ جی رواداری، بھئی ٹالرنس کا مطلب یا ٹالریشن کا مطلب ہے برداشت، دین پہ چلتے ہوئے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو مصیبتیں ہیں ان کو برداشت کرو۔ ٹالرنس وہاں سے اٹھایا، اس کا ترجمہ کر دیا کہیں کیا وہ برداشت، اس کا ترجمہ کر دیا رواداری، ترجمہ اس کا برداشت ہے نا، جھیلو، مطلب ان کو برداشت کرو اہل کفر کو جب تک کہ طاقت نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ آپ نے کہہ دیا رواداری، سب کو قبول کر لو، سب کو کہہ دو سب ٹھیک ہے، تو یعنی آپ لفظوں کو بدل رہے ہیں نا، لفظوں کے معنی بدل رہے ہیں۔ اور کہا کہ اسلامی حقائق، ضروریات دین، متواترات اسلام، بنیادی عقائد و اعمال، مجمع علیہ شاہد اسلام میں تعویلوں اور تحریفوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ پرویز صاحب نے یہ کام کیا۔ اقامت صلاۃ کا مطلب معاشرہ قائم کرنا، حج کا مطلب ہے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ورلڈ جو ہے کانگریس منعقد کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ بولتے تھے۔ اچھا جی، اور اسی کے نتیجے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر شعائر اسلام ان کے مذہب سے نکالے گئے۔ اس آخری دور میں یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر تمام اسلامی ممالک میں یورپ سے برآمد ہونا شروع ہوا، اور اب اس میں کیا ہے، وہ ایسوٹیرسزم ہے، پرینیلزم ہے، یہ وہ سارے قصے بھی اس میں۔ مستشرقین یورپ نے تو اس کو ایسا اپنا نصب العین بنا لیا کہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، نشر و اشاعت، تحقیق و ریسرچ، غرض ہر دلکش اور پرفریب عنوان سے اس کے پیچھے پڑ گئے، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں، اور اسلام سے انتقام لینے کا اس کو ایک کارگر ترین حربہ قرار دے لیا۔ یہاں تک کہ جو طلبہ اسلامی ممالک سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کی غرض سے یورپین ممالک کا سفر کرتے ہیں، ان درسگاہوں میں ان طلبہ سے اسلامی موضوعات، ٹھیک ہے، پر ایسے مقالات و مضامین لکھواتے ہیں کہ وہ مسلمان طلبہ بھی اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم تشکیک کے اندر ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے شیخ احمد الغراب کا، اس کا نام ہے سبورٹنگ اسلام، یعنی یہ جو اورینٹلزم ہے، اور خاص طور پر یہ ایک سعودی عالم تھے جن کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کتاب لکھنے کی پاداش میں، کہ یہ جو ایریا اسٹڈیز بنے جو ہے وہ اپنا ایسٹ جو ہے کیا ہے، مڈل ایسٹرن اسٹڈیز اور فلاں اور ڈھما، اور سی او جو ہے ایک بڑا مشہور ہے نا، کیا کہلاتا ہے اس کا نام، سواس، اسکول آف افریقن اینڈ ایشین، پتہ نہیں کیا اسٹڈیز ہے، تو مطلب کل ہی کھولی ہے نا انہوں نے۔ یہ جو چیئرز قائم کی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے انڈومنٹس ہوتی ہیں، اور اس چیئرز کے ذریعے جو تماشے کیے جاتے ہیں، وہ آج تک بھی جو ہے تماشے چل رہے ہیں۔ یہ نوٹر ڈیم یونیورسٹی ہے جناب، وہ مدرسہ ڈسکورس اور کنٹینڈنگ ماڈرنٹی اور سب بکواس جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے، کام کھیل چل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ وہ دردناک داستانیں ہیں جن کی تفصیل کے لیے بے پایاں دفتر درکار ہیں۔
اس کے بعد ایک اور شجرہ ہے، وہ اس کتاب میں آگے ہے۔ مجموع الزوائد میں حافظ نور الدین ہیثمی علیہ الرحمہ نے بحوالہ موجم طبرانی ایک حدیث بروایت اسما بن قیس سلمی صحابی نقل کی ہے کہ اچھا اب یہ چونکہ دیکھیں کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، تو اب دیکھیں ایک بڑا عالم جب نقل کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقاعدہ انورٹڈ کاماز میں۔ تو جیسے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، دیکھیں ترمذی میں ایک روایت ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی، ایک بڑا آدمی محدث سے بہت بڑے، تو اب وہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں، حوالہ دے دیا نا کہ بھائی کسی کو شک ہے تو وہ جا کے دیکھ لے کتاب میں، اس پہ کیا بحث ہے، اس میں تصحیح تضعیف کیا کی گئی، کہ انہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انہ کان یتعوذ من فتنۃ المشرق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ مشرق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قیل فکیف فتنۃ المغرب، تو پوچھا گیا پھر یعنی فتنہ مغرب بھی کوئی ہوگا؟ قال تلک اعظم و اعظم، تو کہا وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اچھا اب یہ جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ صحابی نے یہ روایت نقل کی، اور صحابی جب تابعین کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو تابعین نے پوچھ لیا، یہ تابعین نے کہ بھائی یہ جو فتنہ مشرق ہے تو کوئی فتنہ مغرب بھی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ حدیث سند پہ تو بعد میں بات ہوگی نا، ہو سکتا ہے مرفوع، ہو سکتا ہے موقوف ہو، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو کہا وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اچھا اب حضرت کیا فرماتے ہیں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی مراد فتنہ مغرب سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سقوط اندلس کی طرف اشارہ ہو کہ وہاں اسلام کا پورا بیڑا ہی غرق ہو گیا اور نام کا مسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا، تمام ممالک پر کفر کا غلبہ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بلاد مغرب کے اس فتنے میں ہو سکتا، اب دیکھیں نا پہلے یعنی وہاں ایک جگہ کہہ چکے ہیں نا کہ اس طرح کے معاملات میں ابرام اور ادعا نہیں ہونا چاہیے، ایک رائے ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس فتنے میں استشراق کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد و تحریف کا یہ فتنہ مغربی دروازوں سے ہی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا، جو سب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا۔ بہرحال الفاظ حدیث کے عموم میں تو یہ داخل ہے ہی، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک اور شرط تھا۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو اگلی مرتبہ سے ہم جو ڈاکٹر انصاری صاحب کی کتاب ہے کچھ ان کی اوور آل گفتگو بھی ہم کریں گے، تو لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کتاب کا جستہ جستہ ہم اس کے اقتباسات کا انشاءاللہ مطالعہ کیا کریں گے۔ کوئی بات کسی نے کرنی ہے، کوئی سوال کرنا تو کرنا ہے جناب۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجس ٹیکسٹ کو چھوڑ کر کس بنیاد پہ نقد کی جا سکتی؟ دیکھیں مطلب ایک تو ہوتا ہے یعنی تنقید ہوتی ہے پرنسپل، اور ایک ہوتی ہے کانسیکوینشل۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی انسان کو سمجھنا کہ انسان کیا ہے اپنی ایسنس میں، تو یہ جو سارے قصے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں نا کہ جب انسانوں نے یا انسانوں کے ایک بڑے طبقے نے یا طاقتور طبقات نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے خدا، کائنات، انسان، علم، شعور، خیر، شر، ہر چیز کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، The proper study of mankind is mankind. The man is the measure of all things. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ طے نہیں کر پا رہے، یعنی ایک اصولی سی بات ہے کہ انسان کیا ہے یا ہیومن سبجیکٹ کیا ہے، انسان اس سے ٹرانسینڈ کر کے ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح تاریخ کیا ہے، تو انسان اجتماعی طور پہ تاریخ میں ہے، جو لوگ تاریخ کو ایک الگ سے ریفائی کرتے ہیں، تو تاریخ کے بارے میں ججمنٹ کوئی آدمی کیسے دے سکتا ہے؟ جن لوگوں نے بھی
بڑے بڑے اسکیماز بنائے ہیں کہ یہ ایسے چل رہی ہے اور ویسے چل رہی ہے، تو وہ کہیں درمیان سے شروع کرتے ہیں، کہیں درمیان پہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو لاجیکلی بتایا جا سکتا ہے نا کہ جب تک آپ کو الفا اینڈ اومیگا کا نہیں پتہ، مبدأ و معاد کا نہیں پتہ، تو آپ کسی بھی چیز پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جیسے انسانوں کے یعنی علم کے حوالے سے مانی ہوئی بات ہے، تو اسی طریقے سے انسان کیا ہے، تو اس کا جواب پھر ایک تو ہسٹوریکلی ہم دکھا سکتے ہیں نا کہ یہ سارے قصے کب شروع ہوئے۔ یعنی آج ہی میں کلاس میں بات کر رہا تھا کہ کیا سبب ہے کہ 200-250 سال پہلے تک کوئی کسی کو اشکال نہیں تھا، یعنی ریلیجس ہونا ہی ایک گیوننس تھی اور سادہ سی بات تھی، اس کے بعد مسئلے پیدا ہوئے، لیکن ہوتے ہوتے کرتے کراتے بار بار میں عرض کرتا ہوں ڈائیکرونیکلی دیکھ لیں، مرد اور عورت کا فرق یہ ایک مسئلہ ہے، اور پھر خدا کا سوال ہے یا وحی کا یا روح کا، تو ڈائیکرونیکلی دیکھ لیں تاریخ میں کیا جوابات دیے گئے، مطلب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ وہ ایک جیسے جوابات ہیں۔ اسی طریقے سے آج کھڑے ہو کر دیکھ لیں تو ٹرانسجنڈرزم آج بھی ایک انوملی ہے، یہ بہت چھوٹی اقلیت کی ایک بات ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے جیسے وہ پیٹر کریفٹ کہتا ہے نا کہ خدا کے وجود کے دلائل 20 ایک اس نے ایسے بنا لیے، اس نے کہا کہ بھائی آرگومنٹ جو ہے فرام کنسنسس، تو یہ کمزور آرگومنٹ نہیں ہے ویسے، کہ اگر آپ انسانیت کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور انسانیت کے اجتماعی شعور کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ چل نہیں پا رہا، یعنی جو لوگ اس کے پروپوننٹس ہیں ٹرانسجنڈرزم کے اور باقی اس کے، یعنی جہاں یہ شروع ہوا ہے قصہ وہیں پر ہی پٹنا شروع ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ اس سے انارکی پیدا ہو جائے گی، سے نظم باقی نہیں رہے گا۔ تو مطلب ہم نے یہاں ایک کتاب پر گفتگو کی تھی ماڈرن سیلف کے حوالے سے نا، کارل ٹرومین کی کتاب، تو وہ کتاب دیکھ لیں، وہ اگرچہ ایک عیسائی آدمی ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ بھئی ایوولوشن کیسے ہوا اور بات یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو اب تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ایبسرڈ سے ایبسرڈ چیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ عرصے پہلے میں نے وہ چیز دیکھی، مجھے بڑی اس نے فیسینیٹ کیا، اس کی جو ہے نا اپنا کیا نام ہے، سائمن کرچلے، وہ اس کی ایک کتاب ہے، وہ بڑا بڑا آدمی ہے وہ، خاص طور پر جو کانٹیننٹل فلسفی وغیرہ کے حوالے سے، اس نے کہا کہ جدید دنیا میں بڑا مسئلہ کیا ہے، بڑے مسئلے دو ہیں، ایک مسئلہ میننگ کا ہے، ایک مسئلہ جسٹس کا ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی لیے شاید میں نے ذکر بھی یہاں پہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ عام طور پہ تو سقراط نے کہا تھا نا کہ فلسفی بگنز ان ونڈر، انہوں نے کہا کہ نہیں، فلسفی بگنز ان ڈس اپوائنٹمنٹ۔ فلسفی اب آپ کو بس ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنے کے لیے نا کھیل دے دیتی ہے، ورنہ اب دیکھیں نا اس وقت بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ امانت اٹھائی تھی ہم نے، اور پھر اس موقع پہ جو بات کہی گئی تھی وہ یہی بات کہی تھی، انہو کان ظلوما جہولا، فری ول اس نے اٹھا لی، لیکن وہ مطلب اس سے مطالبہ شعور میں تھا علم کی جگہ پہ کھڑے ہونے کا، وجود میں تھا عدل پہ کھڑے ہونے کا، لیکن انہو کان ظلوما جہولا، ظالم نکلا، یہ انسانوں کا ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ مطلب اس نے کہا ڈیتھ آف گاڈ کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، تو مطلب نہیلزم ہے، اور جو ہے وہ انجسٹس ہے، ٹرنی، اور دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں، یعنی اس سے زیادہ واضح کب ہوگا دنیا میں۔ تو مطلب طرح طرح سے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علاج نہیں۔ تو مطلب وہی بات ہے کہ دینی روایت کی طرف ہی آنا پڑے گا اگر بچنا ہے، چاہے آپ ہندو ہیں تو ہندو روایت کی طرف آ جائیں، عیسائی ہے تو عیسائی کی طرف، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے سب باطل مذاہب ہیں، آپ کو اسی اسلام جو دین حق ہے اس کی طرف آنا پڑے گا۔ وہ نکال دیے، اور صرف اگر ہم اب یہ بات کریں
خدا کی اتھارٹی کو ختم کیا، کیونکہ جب آپ شریعت پابندی بیسیکلی تو آپ نے خدا کو کانسیپٹ بنا بعد آپ عمل کرنے کی. ہاں جی صحیح ہے. دیکھیں یہ بات کئی دفعہ ان نشستوں میں عرض کی گئی ہے کہ اب جو ہم لوگ ہیں یا انسان اس وقت جو ہیں خاص طور پہ جدید تعلیم، یعنی جدید تعلیم کے اندر وائرسز ہیں بہت زیادہ، اور اگر کوئی آدمی جدید تعلیم کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اس کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو یا اس کا کوئی سماجی کوئی ایسا پہلو نہ ہو دینی تربیت کا، تو یہ بالکل بیکار تعلیم ہے. اور یہ اس کی نہاد میں، اس کی فاؤنڈیشنز کے اندر جو ہے نا، وہ کیا کہیں اب اس کو، مطلب خدا بیزاری ہے، بیزاری نہ بھی ہو خدا سے لا تعلقی ہے. تو جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہو چکا ہے لوگوں کے لیے وہ ہے، آپ کہیں کہ شریعت سب سے بڑا مسئلہ. کسی اور پہلو سے دیکھ لیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پروہیبیشنز. اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہیں شہوات. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سے تھا نا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات میں لکھا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی منہج ہیں، یا اتباع الہدا ہے یا اتباع الہوا ہے. تو جتنے ماڈرنسٹ ہیں نا، تو اصل میں یہ اصحاب ہوا ہیں بنیادی طور پہ. ان پہ جو ججمنٹ لگے گی نا، یہ اہل ہوا ہیں، ومز پہ چلنے والے. تو شریعت ان کے بارے میں نہیں. تو بس ٹھیک ہے بھئی، خدا کا کوئی تعلق آپ بنا لیں اسپریچولیٹی والا یا ایتھیکل، جتنے بھی ہیں نا سب کا ایتھکس پہ بڑا ہوا. اور اصل بدقسمتی سے وہ ایتھکس ریڈیوس ہو جاتی ہیں جا کے انلائٹنمنٹ کی ویلیوز پہ جا کے، اس طرح کی جناب سب لوگ خوش رہیں اور سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور مسکرا کے ملیں، اور فیئرنیس ہو. جو جان رالز کا تھا نا، جسٹس ایز فیئرنیس، مطلب جسٹس کا دیکھیں نا وہی بات ہے، آنٹولوجیکل بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. نہیں خدا نہیں ہے تو عدل نہیں ہے نا، پھر آپ جو مرضی اسکیمز بنائی جائیں. تو اسی لیے ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے رہے تو یہی بتاتے ہیں کہ بھئی یعنی کنسیپشن آف جسٹس ہیں ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن سب میں ایک چیز کامن ہے کہ بس بڑوں کی نہیں ماننی، یعنی اپنے سے باہر کسی کی نہیں ماننی. اپنے سے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس وقت جو لوگ ہیں فرد ہے، چاہے کوئی کلیکٹیویٹی ہے یا کوئی، بس اس سے اوپر نہیں. بزرگوں نے کیا کہا ہے، بڑوں نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، ٹریڈیشن جس کو بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں نہیں. تو یہی مسئلہ ہے. محمد اسد نے یہ بات لکھی تھی روڈ ٹو مکہ میں، تو ملک اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں، وہاں مطلب یہ آج سے کوئی 80 سال 85 سال پرانی کتاب لکھی. اس میں سنت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بھئی سنت کا کیا مسئلہ ہے. یہ جدید لوگوں کو سنت کیوں نہیں مان رہے مسلمان؟ کہتے ہیں کہ وہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا، اس کے ساتھ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. سیدھی بات ہے. یعنی قرآن کو جیسے مرضی موڑ توڑ کے جو مرضی کر لیں. ہم نے یہاں ایک کتاب پہ ریویو بھی کیا تھا، تو وہ کیا تھا، وہ پروگریسو اسلام پہ، پروگریسو اسلام ہے. اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھئی وہ خدا کا انکار کر سکیں یا دین کو چھوڑ سکیں. تو مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، تو بس وہ چاہتے یہی ہیں کہ بس جو اس وقت آرڈر آف دا ڈے ہے نا، اس کے ساتھ چلنے والا کوئی بیانیہ ہو. تو سنت ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ پرویز صاحب نے کتاب لکھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی کے اندر بدقسمتی سے بیماری پیدا ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شاہکار رسالت کتاب لکھی سیدنا عمر. اب سیدنا عمر سے ان کی جو لاڈیاں ہیں، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ایک تو وہ جملہ ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور دوسرے ان کے کچھ اجتہادات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ بات یہ ہے نا کہ بھئی اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اصل میں ہاں ملت کی اگر ہم بات کریں نا، مرکز ملت جو ہے، انہوں نے پرویز صاحب نے یہ کہا کہ مرکز یعنی رسول کون ہے، مرکز ملت. اور اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر سیدنا ابوبکر تھے، اور آج شہباز شریف صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اصل بات یہ کہ مرکز ملت سورہ حجرات کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں کچھ عرصے پہلے مجھے اس کا احساس ہوا، میں نے یہاں عرض بھی کیا تھا، رد جدیدیت یا جدید مفکرین کے ہاں جو پریشانی کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزیت یا شخصیت کا بیان کم ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے.
تو سب کے یہاں فکری باتیں، ہم بھی اس طرح کے بونگی بات کرتے ہیں، یا قرآن کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت جو ہے نا وہ نہیں آ رہی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جیسے یعنی سارے رد میں بھی نا، یعنی پیغمبر اور پیغمبر کا اسوہ اور پیغمبر کی سنت وہ جو آپ کی اینکرنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو رد بھی زیادہ تھیوریٹیکل ہے، یہ اور باتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں نا مثال کے طور پہ کہ بھائی جدید دنیا سے آپ نے بغاوت کیسے کرنی ہے، تو آپ کہیں کہ سنت جو طریقہ زندگی ہے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ذرا تھوڑی عجیب سی لوگوں کو بات لگتی ہے۔ تو یہ قصے ہیں جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی سنت یا حدیث جو ہے، پھر یعنی ایک بڑا مسئلہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جناب ساری فرقہ واریت کی بنیاد جو ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، اختلافات سارے حدیث کی وجہ سے ہیں۔ قرآن کا تو دیکھیں ٹیکسٹ ہی ہے آل انکلوسیو آل ایکسکلوسیو ما بین الدفتین ہے، ادھر تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اس پر لوگوں نے مطلب بہت تفصیل سے لکھ دیا کہ جو چند بیوقوف لوگ پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ بس قرآن ہی کافی ہے، قرآنیون یا قرآنائٹس کہتے ہیں یا اہل قرآن ہمارے ہاں، ان کے وہ 50 فرقے ہیں۔ نماز کے بارے میں ان کی 10 رائے ہیں۔ نماز جیسی چیز جب قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے کیسے احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کی بات کریں کو ری لیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کو چھوڑ بیسیکلی کو سیکھ ہاں اس کا بن گیا سر، بالکل صحیح۔ وہ جو انہوں نے شیخ الطاس نے کہا نا کہ بھئی ایک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا تھا ریکگنائز اور ایکنالج، تو انہوں نے بائنری بنائی تھی نا۔ ایک تو یہ ہے کہ بس آپ جو ہے وہ اس کو مان لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ایکچولائز کر لیں، اس کو تحقیق بولتے ہیں نا۔ تحقیق کا مطلب کیا ہے کہ ریئلائز ہو جائے وہ آپ کی ذات میں، تو وہ بات ٹھیک ہے، بات صحیح۔ اب دیکھیں، اور خاص طور پہ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا ہوں اب، مطلب یہ جو سارا قصہ ہے نا جدید فکر کا یا جدید انداز دین کو بیان کرنے کا، مطلب میں قریب کے دور میں نے اتنے بھیانک اس کے نتائج دیکھے ہیں کہ بار بار لگتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کریں تو اچھا ہے، کہ سرمایہ داری ایسی ہے اور فلانی چیز ایسی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے فلاں، جو کہ بہت عجیب عجیب نمونے بہت قریب میں ہم نے دیکھے کہ وہ بالکل ہی مطلب آؤٹ ہو گئے۔ ایسی ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں فلسفہ پڑھ کے، اور جو انہوں نے کیا، اور پھر عجیب عجیب قصے نکال رہے ہیں۔ اور طبیعت میں آزادی ہے، جدید آدمی کی طبیعت میں آزادی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ، وہ بتاتے ہیں جب وہ گئے وہاں سر سید وہاں علی گڑھ گئے، بھائی وہاں پہ داخل تھے ملنے، سر سید بھی بہت متاثر ہوئے، ان کے گھر میں رہے کئی مہینے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کھانے پہ گفتگو ہوتی تھی اور بہت آزادی سے گفتگو ہوتی تھی ہر موضوع پہ۔ یہ جو ہے نا، دیکھیں مطلب ایک آدمی ہے جس نے کچھ پڑھا ہوا ہے نا، کچھ فقہ کو، کچھ کلام کو، کچھ تزکیہ و احسان کی روایت کو، کچھ حدیث کو، تفسیر، وہ مطلب وہ جب بھی گفتگو کرے گا اس کی گفتگو جو ہے نا وہ گارڈڈ ہوگی، وہ بڑے بڑے چھکے نہیں مار سکتا۔ یعنی دیکھیں باتیں ذہانت سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا دماغ تو بہت چلتا ہوتا ہے، لیکن رکتا ہے آدمی بات نہیں، یار یہ بات نہیں کرتی، یہ میں نے پڑھی تھی کہ یہ بزرگوں نے فلاں بات کہی فلاں کہی۔ جو جدید مفکرین ہیں نا ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، یعنی ان میں سے بہت سے جو جدید بھی کرتے رہے ابھی بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر رکتے نہیں نا کہیں پہ، وہ رکتے نہیں، ان کی یعنی طبیعت میں وہ ہے ہی نہیں، اور چونکہ ان کا وہ سانچہ ہی نہیں ہے، ان کا فکر کا سارا سانچہ جدید ہے، لیکن مطلب ان کی آپ کہہ لیں کانشیسنس کہہ لیں یا سینسیبلٹی میں ایک پہلو ہے کہ یہ غلط ہے، اس پہ وہ باتیں بھی کری جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کرتے 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 پھر وہ دینی مباحث میں آ جائیں گے، وہاں پر آ کر پھر وہاں پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جائیں گے، جس کا ایک تو مینڈیٹ ان کے پاس نہیں، ایک تو اہلیت ان کے پاس نہیں۔ تو یہ بڑا اس دور میں ہم نے دیکھا، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو مفکر کا ٹائٹل ہے یہ بالکل نیا ٹائٹل ہے۔ مفکر ہیں جی، ہم تو مفکر ہیں، اور ہم تو فکر اسلامی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ فقہ وغیرہ بڑی ہلکی باتیں ہوتی ہیں، یہ استنجا اور نماز روزہ، اور یہ مولویوں سے آپ پوچھ لیں، یہ بڑی عام سی باتیں ہیں۔
ہم تو مفکر ہیں اور ہم تو گلوبل سطح پہ بات کرتے ہیں اور ہم تو تہذیبی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تہذیبی گفتگو بھی ایک مصیبت ہی بن گئی کہ جی ہم کو چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہے، بہت بڑا ہماری تصویر بہت بڑی. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مشکل بات ہے. یعنی آدمی کو رکتا ہے، بار بار رکتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ بات نہیں کروں. تو لیکن یہ جدید آدمی کی سینسبلٹی میں یہ نہیں ہے. یعنی وہ ان کی نیت بہت اچھی ہوگی اور ہے، اور وہ شاید مغرب کو بھی اچھا ہی جانتے ہوں گے، لیکن دوسری طرف کا کھانا خالی ہے. ایک تو تھیری میں بھی خالی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ہے اس میں کافی خالی ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو تصوف وغیرہ کے وجہ سے بہت گہری گہری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ شاید اس طریقے سے اس روایت میں نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے شیخ الطاس کے وجہ سے بات کی تھی نا، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑا دماغ تھا، لیکن سب باتیں کرا کر بھی ہمیں کسی جینیالوجی میں وہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اس کے نتائج پہ نکلتے ہیں، فکر میں بھی نکلتے ہیں اور باتوں میں نکلتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں بار بار یہ لگتا ہے کہ سب سے سیف جگہ پر رہے. غلطی تو ہر آدمی سے ہوتی ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو فقہ، کلام اور تصوف کی اور پھر تاریخ کی پوری روایت کو مانتے ہیں، اور پھر وہ کوئی رد جدید وغیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم بار بار کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں. اب وہ کوئی لوگ کوئی بالکل کلین شیٹ ان کو نہیں ملی ہوئی. یعنی شیخ عبدالحکیم مراد ہیں، یا شیخ حسن اسپائکر ہیں، یا شیخ اسرار راشد ہیں. اب ان سب کے اندر پولیمیکل باتیں ہیں، کچھ مسلکی مسائل بھی ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو ایک تاریخ کو بھی اون کر رہا ہے پوری. یعنی آپ کے جو سلاطین ہیں ان کو بھی اون کرتا ہے، اور یہ اس پوری روایت کو اون کرتا ہے. غلطی تو ہر آدمی سے ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن کیا فریم ورک آپ کا وہ ہے؟ تو بہت سے جدید مفکرین کا فریم ورک وہ نہیں، تو وہ سب کو گرا دیتے ہیں. میں بار بار یہاں میں نے حوالہ دیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، ان کا ایک مضمون الہلال میں 1911-12 میں چھپا تھا. اس زمانے میں یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی. چکڑالوی صاحب اور جناب جو ہے وہ کیا نام ہے نیاز، وہ تو دوسرے تھے جیراج پوری، اور سب کے سے شروع ہو چکے تھے تو سید کے زیر اثر. تو انکار حدیث کا بیج تو سید نے ڈالا ہے. آپ ان کے مقالات پڑھ لیں، اس میں کیا کچھ بیان کرتے ہیں. درایت کے نام پہ جو کھلواڑ انہوں نے کیا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. درایت کا یہ سارا کام روایت پر ہوا ہے، درایت پر تو ہوا نہیں ساری، تو مطلب متن پہ تو کلام ہی نہیں ہوا نا. بیکار بات ہے، کیوں نہیں کلام ہوا؟ آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا کلام. تو وہ ان کا ہے کہ ہمارے مصلحین اور متفرنجین، انہوں نے ایک مثال دی ہے. کہتے ہیں وہ ایک شاگرد پیشہ کہتے ہیں بھئی آپ کی حویلی ہے، حویلی کے قلب میں کچھ لوگوں نے آگے قبضہ کر لیا. تو ہمارے کچھ لوگوں نے جیسے یعنی مغرب آیا، مغرب کی تنقید آئی نا، تو اتنے پینک میں آ گئے اور ان کو گرانے کے چکر میں انہوں نے کہا کہ وہ جو آ گئے تھے نا وہاں لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان کو گرانے کے چکر میں اپنی حویلی گرا دی. جیسے یعنی ان کا رد کرتے کرتے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس رد کی جو ہے رد کہاں کہاں پڑ رہی ہے، ساتھ اس کو بھی ملیا میٹر کر. یہ ٹریجڈیز ہیں، بہت بہت ٹریجڈیز. دیکھیں اسی لیے ہم نے بار بار کہا تھا کہ روایت کا لفظ چونکہ خاصا مطلب وہ اسکینڈلائز بھی ہو گیا پرینیل اسکول کی وجہ سے بھی اور بھی، تو ہمارے ہاں روایت کا مطلب ہے سند. ہمارے ہاں سند ہے نا، ٹھیک ہے. تو اور علوم نبوت اور ہر علم نبوت کی ایک سند ہے، چاہے وہ صرف ہے، چاہے وہ نحو ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی مثال کے طور پر ایک ہیں بالکل صرف، نحو اور بلاغت اور اس طرح کی چیزیں، ایک ہیں جو ٹیکسٹ ہے قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ، اور ایک جو ہے وہ جس میں منطق ہے، اس میں فلسفہ، یہ ساری یہ تین قسم کی چیزیں تھیں چل رہی ہیں. تو یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور ہر چیز کی ایک سند ہے. خاص طور پہ علوم نبوت کی سند ہے، تفسیر کی ایک سند ہے، حدیث کی ایک سند ہے، ٹھیک ہے، کلام کی سند ہے، تصوف کی پریکٹس کی بھی ایک سند ہے. تو آپ اس ہمارے نزدیک روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چلا آ رہا ہے علم سند کے ساتھ، اس علم کو آپ قبول کریں، اور پھر وہی بات کہ جو ہسٹری بھی آ رہی ہے تاریخ، اس کو بھی قبول کریں. یعنی یہ جو تصور ہے خلافت راشدہ کے بعد ایک رپچر کا، یہ سب ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ دوبارہ سے سب کچھ کرنا ہے، یہ بہت خطرناک ہے نا. یعنی یہ اجماع کے خلاف ہے، ساری بات اجماع کے خلاف ہے. علم بیان کرتے
اور تاکہ آپ اس فریم ورک میں رہ کے کسی ایسے ابھی میں ایک جگہ نصیحہ میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پہ وہ اصول تفسیر میرے ذمہ انہوں نے لگایا پہلی بار، تو وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن ہے، اس میں سے میں نے کہا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی تفسیر میں گمراہی کے اسباب، میں بتائیں کیا اسباب ہیں، ٹھیک ہے، تو تفسیر پہ رائے ہے، اور پھر یعنی طرح طرح کی باتیں ہیں، یعنی وہی بات علماء کی اجارہ داری ایک عنوان ہے، ٹھیک ہے، اور پاپائیت ایک عنوان ہے، اور فلاں اور ڈھما، اور انہوں نے آج تک اجازہ قائم کیا ہے، مولویوں نے اپنا کیا ہوا ڈھمانہ کیا ہوا۔ تو بھائی آپ میں اہلیت ہی نہیں، آپ کو منہج کا ہی نہیں پتہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب دنیا کے کسی علم میں آپ اس طرح کسی چیز پہ ہاتھ صاف نہیں کرتے، یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے آپ کر لیں، اور بس آپ کو آپ کے اخلاص کا اتنا مارجن دے دیا جائے کہ آپ کو 100 خون بخش دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ساری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جی بڑے ہیں، بڑے مخلص، بھائی مخلص ہوں گے، بھائی مخلص تو خوارج سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہمیں بھی حق ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے، بلکہ یسرنا القرآن ذکر، اس آیت کو زیر بحث لے کر آئے ہیں، غلط مطلب نکال رہے ہیں آپ، ذکر کا مطلب کچھ اور ہے، وہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو تفسیر ہے، تعویل ہے، تدبر ہے، یہ کیسے اجازت دیتے ہیں ہر ایک آدمی کو کہ جو مرضی وہ قرآن مجید کھول کے سامنے اس میں سے تھیلیاں نکالتا رہے، باتیں کرتا رہے؟ اچھی بات ہے، بس آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ السلام علیکم۔